سانگڑ میں شریف مشرانی کو صدر منتخب ہونے پر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ سانگڑ پیپلز پارٹی کا جیالہ ورکر شریف مشرانی ایڈوکیٹ سانگڑ ڈسٹرکٹ بار کا صدر منتخب بڑی تعداد میں وکلا عوام نے سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات کی شریف مشرانی کی رہائش گاہ پر پہنچ کر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے پہلی بار ووٹنگ پیچ میں وکلا اور عوام کے لیے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ سب سے پہلے میں بار کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے انسان دوست وکیل کی حیثیت سے سب کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی خدمت کرتا رہوں گا۔ الیکشن جیت کر جشن منانا میرا جمہوری حق ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مستقبل میں بار کو کیسے اور کسی طرح چلانا ہے وہ میں بار کے سینئر ممبران، وکلا دوستوں مختار احمد بھٹی، سعید غلام حیدر شاہ اور طارق محبوب کے ساتھ مشاورات سے مل کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کروں گا۔ کمبر میں ایکس این پی ڈبلیو کو 6 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کمبر میں ایکس این پی آئی ڈبلیو واٹر مینجمنٹ لوئر اسٹاف کی گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے خلاف اور دیگر مطالبات کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کمبر میں این پی آئی ڈبلیو واٹر مینجمنٹ لوئر اسٹاف مطالبے کے لیے پریس کلب تک بینر اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت وقت کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مظاہرین غلام محمد، احسان علی ٹوٹانی، نعیم بڈارو اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ 17 برس سے ایگریکلچر ونگ سندھ آن فارم مینجمنٹ میں ڈیلی ویجز پر لیبر اسٹاف طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو 2007 میں ریگولرز کرنے کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا تھا، مگر افسوس اس وقت تک سندھ حکومت نے ہم ملازمین کو ریگولر نہیں کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کے برابر ہے۔ شکرگڑھ میں بار کے انتخابات مکمل ہو گئے اور نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ شکرگڑھ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ 2025 اور 26 انتخابات صدر کے امیدوار بلال ظہور اور ناصر جمیل گروسی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا، جس میں صدارت کی سیٹ پر بلال ظہور 224 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور ناصر جمیل گروسی 195 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر چادری عادل بھٹلی 229 ووٹ لے کر پہلے اور ضیاء ارشد چودھری 187 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نائب صدر کی سیٹ پر چودھری محمد کامران انجم اور جوائنٹ سیکرٹری چودھری محمد تجمل ایڈوکیٹ کامیاب ہوئے۔ جیتنے والے امیدواروں کی جماعتوں کا جشن اور نعرے بازی، ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ گوجرانوالہ میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے بعد نتیجہ سامنے آ گیا، صدر اور جنرل سیکرٹری منتخب کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے گوجرانوالہ سے امجد شفیق گجر سے۔ جی امجد شفیق گجر، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ضلع گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ صدر کی نشست پر مجموعی طور پر 2672 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ گوجرانوالہ صدر کی نشست پر شرافت علی نارا صاحب نے 1196 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ عرفان یوسف رائے 1084 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر راجہ عبد المقیت نے 1052 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ رضوان گیل 693 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جی پسرور میں ایم پی کے ساتھ سیاسی سماجی شخصیت کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ محترم جناب منشاء اللہ بٹ صاحب ایم پی اے صوبائی مشیر کے ساتھ رانا منیر صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے رہائش پر خوشگوار موڈ میں ملاقات کی اور سیاسی اور سماجی بارے میں گفتگو ہوئی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا گیا۔ پشاور میں شہر فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن شہر فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کیمیکل ملا دودھ بیچنے اور سرکاری نب سے زائد رقم وصولی پر 20 سے زائد افراد گرفتار اور بھاری جرمانے عائد کیے۔ عوام کی زندگیوں پر رحم و کرم کریں اور کیمیکل ملا دودھ کی فروخت بند کریں، ورنہ سخت قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن ہارون سلیم پشاور عوامی شکایات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم اکرم کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن ہارون سلیم نے اپنی خصوصی ٹیم میں، جس میں ویٹنری آفیسر ڈاکٹر محمد جمال، لیبارٹری ٹیکسیشن عدنان کرامت، ٹیکسنگ لیبارٹری وین کی ٹیم اور مقامی پولیس نفری کے ہمراہ یونیورسٹی ٹاؤن کینال روڈ، ناصر باغ روڈ اور اولڈ بار روڈ میں شہر فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہارون سلیم نے شہر فروشوں کی دکانوں پر دودھ دہی کے سرکاری نیک نامے دیکھے اور صفائی انتظامات بھی چیک کیے اور موقع پر دودھ کے سیمپلز بھی لیے گئے۔ نوابشاہ سے بتائیں کہ نوابشاہ میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نوابشاہ سے عبدالغنی سومرو سے۔ جی عبدالغنی سومرو، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، نوابشاہ جماعت اسلامی کے امیر نجف رضا نے شہر میں ٹریفک کے نظام کو مضبوط کرنے اور ٹریفک پلان کی اثر پلاننگ
کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو ذہنی اذیت اور وقت کے ضیاع سے بچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نظام کی اصلاح کے لیے پہلی ترجیح تمام مین سڑکوں کی مرمت، دکانوں کے آگے روڈ پر لگے بجلی و ٹیلی فون کے کھمبوں کو ہٹا کر متعین کردہ فٹ پاتھ کے ساتھ تنصیب کرنا، ناجائز تجاوزات کو ہٹانا، دکانوں کے آگے گاڑیوں کی پارکنگ کے بجائے اطراف کی گلیوں میں جگہ مختص کرنا، موضوع ون وے کے لیے شہری تنظیموں کے مشورے سے سڑکوں کا انتخاب، قانون کی پابندی، ٹریفک سگنلز کی تنصیب اور ٹریفک پولیس کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کی تمام عام سڑکیں، جس میں اللہ والا چوک سے مارکیٹ روڈ، شہید چوک تک، منی بازار، لیاقت مارکیٹ، اسپتال روڈ، سکرن روڈ، سانگر روڈ پر دن میں زیادہ تر ٹریفک جام رہتا ہے۔ بالخصوص اسکولز کی چھٹی کے بعد صورتحال انتہائی ابتر ہو جاتی ہے، جس کے لیے ٹریفک سارجنٹ کی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ افسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلوں کا فوری نوٹس لیا جائے۔ جی بھاورپور میں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ سوار فیملی بھاورپور سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی، جن کا گھر اڈا مسافر خانے کے اوپر ہی تھا۔ دھند کی وجہ سے ہتھ نگاہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کار ڈرائیور کو ایک دم اپنا گھر نظر آیا اور اس نے اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی اور پیچھے آتے ہوئے ٹریلر نے کار کو بچاتے ہوئے موڑ کاٹا اور اپنا توازن کھو دیا، جس کی وجہ سے اس کا کنٹینر کار کے اوپر گر گیا، جس کے نتیجے میں 5 لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 3 لوگ زخمی ہوئے۔ ریسکیو اسٹاف نے بر وقت رسپانس کیا اور آپریشن کے بعد لوگوں کو کنٹینرز کے نیچے سے باہر نکالا۔ ریسکیو اسٹاف نے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد بھاورپور وکٹوریہ اسپتال شفٹ کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 40 سالہ شازیہ، 28 سالہ سیما قاسم، 8 سالہ زین اور 12 سالہ حنیفہ اور 9 سالہ بچی ماں بھی شامل ہیں۔ کراچی ایسٹ سے بتائیں کہ کراچی ایسٹ میں 2025 کی حل برادری کی تقریب منعقد ہوئی۔ پریس کلب ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی نے سچل گوٹ کے بے نظیر بھٹو پبلک لائبریری میں پریس کلب ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کی سال 2025 نو منتخب باڈی کی حل برادری تقریب منعقد ہوئی اور مختلف شعبوں میں بہترین خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پریس کلب ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے نو منتخب عہدیداران صدر غوث، جنرل سیکرٹری علی محمد، سینئر نائب صدر آزاد نوناری اور نائب صدر ثناء اللہ، نائب صدر جلال الدین تھیم اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری شہزاد صفدر، میاں نذیر احمد، انفارمیشن سیکرٹری شاہد قرئی، آفیسر سیکرٹری نواب علی اور سینئر صحافی اور سماجی رہنماؤں نے بھی حلف لیا۔ تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی، ادبی مکاتبہ فکر کے رہنماؤں میں صحافی مخدوم منصور احمد ہاشمی، سابق صوبائی مشیر سید بچل شاہ جیلانی، MNA اقبال مسعود، صحافی زہیر برادری، سندھ نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر قاضی شفیق احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن سورنگ لطیف چانڈی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ صفدرآباد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ صفدرآباد میں حالیہ اینٹی انکروچمنٹ مہم کے دوران مقامی انتظامیہ نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد عمارتوں اور دکانوں کو مسمار کر دیا۔ خانپور میں ڈاکوں کا حملہ ہوا، شہریوں کو ڈاکوں نے نشانہ بنا دیا۔ خانپور کے علاقے بستی لاشاری میں ڈاکوں نے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ DPO رضوان گوندل ڈاکوں کے حملے میں 4 معصوم شہری جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے لیے کام کرنے والے عثمان چانڈیوں کا خاندان پولیس کی حفاظت میں ہے۔ گنے کی فصل میں ڈاکوں کا گھیرا کر لیا اور پولیس کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی۔ قلعہ عبداللہ سے بتائیں کہ قلعہ عبداللہ اسلام شہید 7 میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ علاقائی اسپورٹ کمیٹی ضلع قلعہ عبداللہ پنشن کے زیر نگرانی اسلام شہید 7 سائیڈ سوسائٹی فٹ بال ٹورنامنٹ ماشاء اللہ مسلم جنگل بازار کے زیر اہتمام شاندار فٹ بال فائنل میچ ہوا۔ میچ کے مہمان خصوصی ظریف خان اچکزئی، علاقائی اسپورٹ کمیٹی کے وائس چیئرمین، محکمہ ایکسرسائز ٹیکسیشن ایفکا کے جنرل سیکرٹری ملک قاسم خان، مسلم یار کاکر، سابق چیئرمین حاجی عبدالوہی، ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن DFA قلعہ عبداللہ کے صدر ناصر خان، کمیٹی صدر بہرام خان، جنرل سیکرٹری محمد ابراہیم کاکڑ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کھلاڑی، تماشائی اور نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل جل کر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن ہو سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔